میں اپنی بہو کو عمرے کے بہانے سعودیہ لے گئی اور وہاں آخری دن اسے چھوڑ کر واپس آ گئی۔ واپس آ کر بیٹے سے کہا کہ تمہاری بیوی عربی شیخ کے ساتھ چلی گئی۔ میرا بیٹا اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، وہ رونے لگا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اس کی شادی اپنی بانجی سے کر دی اور مطمئن ہو گئی۔ 4 ماہ بعد دروازے پر دستک ہوئی اور دیکھا تو ایک عربی شیخ کھڑا تھا اور ساتھ میری۔ میں نے اپنی بہو کو ابھی وہاں پر پانی لینے بھیجا تھا، لیکن یہاں پر ہماری گاڑی بھی تیار کھڑی تھی۔ یہ گاڑی ہمیں سیدھا ایئرپورٹ تک لے کر جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ہمیں جلدی جلدی کہہ رہے تھے، لیکن میں نے اپنے ساتھ آنے والی بہو کو بولا کہ تم جا کر وہاں سے ٹھنڈا میٹھا پانی یعنی کہ آب زمزم بھر کر لے آؤ، ہم وہاں جائیں گے، وہ ہمارے آنے تک کھڑے ہیں۔ میری یہ بات سن کر میری بہو میری احتیاط کرتے ہوئے پانی لینے چلی گئی، لیکن میں نے جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے ان سے کہا کہ میری بہو آ کر بیٹھ چکی ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھی نہیں، اب آپ جلدی سے چلیں، ہمیں دیر نہ ہو جائے۔ میری یہ بات سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی ہوگی۔ یوں میں سبھی کو دھوکہ دیتے ہوئے ایئرپورٹ تک پہنچی اور پھر 50 منٹ میں ہی ہماری فلائٹ تھی اور میں اللہ اللہ کرتی کہ کاش میری بہو یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ میں عمرہ کر کے جا رہی تھی اور بہو سے مجھے اس قدر اختلاف تھا کہ میں چاہتی تھی کہ بہو یہ بس دوبارہ میری زندگی میں نہ آئے۔ چنانچہ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور ایئرپورٹ تک آ گئی، اور ابھی تک وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچی تھی کہ ہماری فلائٹ کا وقت ہو گیا اور ہمارا جہاز اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک پل تو میرا دل لرزا کہ لیکن پھر میں نے خود کو مضبوط کیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی۔ بس وہی جوابات اپنے دماغ میں ترتیب دینے لگی اور جہاز میں بیٹھ گئی۔ سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ گھر جا کر اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی۔ سوچتے سوچتے پورا راستہ گزر گیا۔ آخر کار ایئرپورٹ پر پہنچی تو میرا بیٹا سامنے میرا منتظر تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیوی کا بھی منتظر تھا، لیکن جب اس نے مجھ کو ایک دیکھا تو پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں میں جانتی تھی کہ ندرت کو ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن ندرت آئی ہوئی تو اسے دکھائی دیتی نہ۔ مجھ سے ملنے کے بعد کہنے لگا، امی ندرت کہاں ہے؟ اس کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا تو میں نے کہا، بیٹا تم گھر چلو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ وہ وہیں پر ہی رہا جیسے سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پکڑ کر کہا، امی مجھے بتائیں کیوں نہیں ہوا کہ ندرت کہاں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا، میری بات صبر اور تحمل سے سنو۔ دیکھو ندرت تمہیں تمہارے ساتھ بالکل مخلص نہیں تھی میرے بیٹے، میں تمہیں بتاتی تھی نا کہ وہ گھر میں کیا کیا گل کھلاتی تھی، اور پھر اب تو وہ میرے ساتھ تمہاری ضد کی وجہ سے عمرے پر بھی چلی گئی تھی۔ وہاں پر اس نے کوئی دولت مند شیخ پھنسا لیا اور اسی کی ہو کر رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ واپس آ جاؤ، چلتے ہیں، اور ہماری واپسی کا وقت ہو گیا ہے کہ اماں اب تو جا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی تمہارے غریب بیٹے کی کوئی ضرورت ہے۔ مجھے اب شیخ مل چکا ہے اور میں اس کے ساتھ آرام دہ زندگی گزار سکتی ہوں، اسی لیے مجھے یہاں پر رہنا ہے اور جا کر بتا دینا اپنے بیٹے کو۔ میں نے خود سے بات گڑھی اور بیٹے کا تاثرات دیکھنے لگی، لیکن یہ کیا، اس کی آنکھوں میں تو آنسو چمکنے لگے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح کہنے لگا اور بھاگنے لگا کہ اماں تو غلط کہہ رہی ہے، وہ آئی ہوئی ہوگی، تو مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی، تم جانتی ہو وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور اسی کی خواہش تھی تو میں سعودیہ اسے بھیجا تھا۔ تمہارے ساتھ اماں میرے ساتھ یوں کھلواڑ نہ کرو، وہ آئی ہوگی۔ یا سر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن میں نے اسے پکڑا اور کہا، بیٹا یہی سچ ہے، اگر وہ آئی ہوئی ہوتی تو پھر اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ ہوئی ہوتی، وہ باہر نکل آتی۔ میری اس بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے تھے۔ میں نے پہلی بار اپنے جوان بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا اور اس نے وہیں پر اپنا سر پیٹ لیا اور پھر روتے روتے وہیں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اماں تو نہیں جانتی ندرت کا مرتبہ کیا ہے، میرے دل میں اس کو بھی چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا،
لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ نہیں اماں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کسی طور پر بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اور آخر کار یہ بات مانتے بھی کیسے؟ یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے یہ سب کچھ جھوٹ ہی گڑھا تھا، لیکن یہ جھوٹ اتنا پختہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ یہ سچ کا لبادہ اوڑھا ہوا جھوٹ، میں اسے زبردستی اٹھایا اور گھر تک لے آئی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ہمت ختم ہو چکی ہو، اس ہوا میں اس کی آنکھیں ویران ہو چکی ہوں۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ اس کی یہ خاموشی مجھے کھٹکھٹانے لگی۔ میں نے کہا، بیٹا دیکھو، زندگی میں دونوں طرح کے انسان آتے ہیں، اور وہ دونوں طرح کے انسان ہوتے ہیں، اچھے اور برے، وقار اور بے وقار۔ دیکھو تمہاری بیوی بھی انہی لوگوں میں سے تھی، جو بے وفا ہوتے ہیں، جو مخلص نہیں ہوتے۔ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی نا۔ ارے وہ اس امیر شیخ کے ساتھ یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی، کہنے لگی، اماں اب تو مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اب میرے پیچھے آنے کی بھی ہمت مت کرنا۔ میری اس بات پر میرا بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ادھر سے مجھے محلے والوں کے ملنے کے لیے رش لگا ہوا تھا، اور میں اپنے بیٹے کو ایک کمرے میں سلایا، اور پھر سب لوگوں سے باری باری ملنے لگی۔ جب میں کمرے میں گئی تو اس نے کمرے کی حالت ہی بگاڑ دی تھی، ہر چیز پھینکی ہوئی تھی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط اور توانا مرد تھا، لیکن اس کا یوں بے بسوں کی طرح پیٹ رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اسے روتا دیکھ کر میں نے سوچا کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ یہ سارا کیا کر دیا میں نے، میرا ہی سارا قصور ہے۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے خود کو تسلی دی کہ میں جو بھی کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، ورنہ اگر وہ میری بہو ادھر ہوتی تو میرے بیٹے کو قطعاً میرا خیال نہ ہوتا۔ نہ جانے یہ میرے دماغ کا فطور تھا یا پھر آئیڈیا۔ یہ سچ تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ جب سے میں نے اس کی شادی کی تھی، اس کی حالت ایسی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر چیز میں اپنی بیوی کو ہی آگے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی بات کرتی، کوئی رائے دیتی، کوئی مشورہ دیتی تو وہ میرے مشورے کو سائڈ پہ رکھ دیتا۔ دوسرا، اس نے محبت کی شادی کی تھی، اور وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس لڑکی سے کسی طور پر بھی اس گھر میں گزارا نہیں کرنا تھا۔ اس لڑکے کا والی وارث بھی کوئی نہیں تھا، وہ یاسر کے پھوپھو کی بیٹی تھی۔ اس کی پھوپھو کی وفات کے بعد اس کی ذمہ داری میرے بیٹے یاسر نے اٹھا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یاسر اسی دن سے اس کا دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ آخر کار یاسر نے اس کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے ٹال مٹول کیا، لیکن پھر بس ایک ہی خواب تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ترقی کرتا دیکھوں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اور اپنی پسند سے اس کے لیے دلہن لاؤں۔ ایسا نہیں ہوا۔ وہ تو اپنی پسند مجھے بتا رہا تھا۔ اس نے مجھے ندرت کے بارے میں بتایا تو ایک دم سے میرے دماغ میں جمکا ہوا۔ میں نے کہا، میں ندرت کو کسی طور پر بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن میرا بیٹا اپنی انا پر اڑ چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ امی، اگر آپ نے ندرت سے شادی نہ کروائی تو میں آپ کو پتہ چلنے چاہیے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کبھی آپ کو منہ نہیں دکھاؤں گا، اور اگر آپ کو میرا منہ دیکھنا پڑے گا تو پھر وہ میرا مرا ہوا منہ ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل لرز گیا تھا۔ سو بھی ہو اس کی ماں تھی، اور ماں اپنے جوان بیٹے سے یہ بات سنتی تو لرز ہی جاتی۔ اس نے اسے کہا، بیٹا ایسی بات نہیں کرتے، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ امی، اگر میری زندگی عزیز ہے تو پھر میرا نکاح ندرت کے ساتھ پڑھا دو۔ بس میں یہی سوچتا چاہتا کہ اس کی ضد کے آگے ہار مانتی۔ میں اپنے دیور کے پاس گئی۔ چلے جانے کے بعد اپنے ماموں اور میرے دیور کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کفالت کا ذمہ اسی نے اٹھایا ہوا تھا، اور اب اس کا ولی اور سرپرست بھی یہی تھا۔ زیادہ مناسب اسی سے بات کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے رشتے کی بات کی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ندرت سے پوچھ کر اس کی رائے پوچھ لینے کے بعد ہی میں ضرور آپ کو آگاہ کروں گا۔ ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث ہوگا کہ گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے۔ میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پھیلائی اور کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے جلد ہی آگاہ کر دیجیے گا۔ 2 دن بعد ایک بار پھر سے مجھے آصف بھائی کی کال موصول ہوئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ مجھے یقین نہیں تھا ندرت بھی ہاں کر دے گی، لیکن ندرت نے اپنی مرضی ظاہر کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا
کہ ندرت بھی اس رشتے کے لیے راضی تھی۔ یہ بات سن کر تو میں جل بن گئی، لیکن میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرا بیٹا مجھ سے پوچھنے لگا، امی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں بیٹا، لیکن وہ کہنے لگا امی چاچو نے ہاں کر دی ہے، نہ آپ مجھے بتائیں ندرت نے بھی ہاں کر دی نا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ ندرت کبھی بھی میرے لیے انکار نہیں کرے گی، وہ خوشی سے چہک اٹھا تھا، لیکن میں کئی وسوسوں کا شکار ہو چکی تھی۔ کسی بھی طور پر اس کی پسند کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ آج تک میں نے جو بھی دیکھا تھا کہ جو بھی لڑکا پسند کی شادی کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ماں کو بھول جاتا ہے۔ اس فکر نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے یاسر کو سمجھانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا دیکھو، ندرت تمہارے لیے کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے تمہاری خالہ کی بیٹی منتخب کر چکی ہوں۔ وہ اتنی اچھی، اتنی باحیا اور اتنی ذمہ دار ہے کہ تم دیکھنا وہ آ کر تمہاری زندگی بدل دے گی۔ لیکن میرا بیٹا، امی یقین وہ اچھی ہوگی، وہ ندرت سے بہتر ہوگی، لیکن وہ ندرت تو نہیں ہوگی۔ مجھے بس ندرت سے ہی شادی کرنی ہے۔ یعنی کہ اس کی ضد اب وہی تھی۔ آخر کار میں نے ایک بار پھر سے آصف بھائی کے گھر کا چکر لگایا اور پھر ندرت سے منگنی کر کے آ گئی، اور اپنے بیٹے کی پسند تھی اور اپنے بیٹے کے آگے ہار ماننا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور پھر ایک مہینے میں ہی ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور یوں آہستہ آہستہ ایک مہینے میں تمام شادی کا بندوبست ہو چکا تھا۔ مہینے کے آخر پر ہم نے ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی اور پھر وہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ دوسرے روز جب میں انہیں اٹھانے کے لیے کچھ دیر ہوئی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ نہ جانے یہ لڑکی آج اتنی دیر تک سو رہی ہے تو آگے کیا کرے گی۔ میں نے جلدی سے ان کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، کیونکہ اب آصف بھائی جو کہ اب لڑکی والے تھے وہ ناشتہ لے کر بھی آ چکے تھے۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجایا تو آگے سے ندرت نہیں کھولا۔ وہ تیار شیار ہو کر باہر آنے کے لیے ہی تیار تھی، لیکن میں نے اسے بہت ساری باتیں سنانے کے بعد کہا کہ اگر تم ایسا کرو گی تو میرے گھر میں ایسا نہیں چلے گا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہیں صبح اذانوں سے پہلے ہی اٹھنا ہوگا اور روزانہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنا ہوگا۔ دیکھو، اس گھر کی میں بڑی ہوں اور یہاں پر میرا ہی راج چلتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی تو پیچھے سے آتے ہوئے میرے بیٹے نے کہا، اماں ابھی آج اس کا پہلا ہی دن ہے، آپ اسے یہ سب باتیں سمجھانے لگ گئی۔ خدا کا خوف کریں، دیکھے تو صحیح، اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی تک نہیں اتری۔ ابھی کل رات ہی تو یہ ہمارے گھر آئی ہے۔ یہ میرا بیٹا تھا جس نے ابھی اس کی سائیڈ لی تھی، یعنی کہ ابھی سے اس کا ہو چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اس بات نے مجھے مزید کھلا دیا تھا۔ خیر، میں اس وقت تو خاموشی سے باہر چلی آئی کہ اس وقت بہو کے میکے والے باہر انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اسے باہر آنے کی تاکید کی اور پھر جلدی ہی وہ دونوں باہر آ گئے، اور پھر یوں ہی دن گزرنے لگا، اور ہر بات پر میں جب کوئی نہ کوئی بات کہتی تو میرا بیٹا ہر چیز میں سب سے پہلے فوقیت اپنی بیوی کو ہی دیتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ ابھی میرے بیٹے کو کماتے ہوئے بھی چند کچھ عرصہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ عرصہ اس کی آمدنی پر عیاشی کروں گی۔ جس طرح میں نے اپنے پیٹ کاٹ کر اسے پالا تھا، اسی طرح اب اس کے کمانے کے دن آئے تھے تو میں اچھے دن کیوں نہ دیکھوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نہ جانے یہ ندرت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے میرے بیٹے کے دماغ پر اتنا جادو کر دیا تھا کہ اسے اس کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں تھا، اور اب ہمارے گھر میں بس یہی ہونے لگا تھا۔ اکثر اپنے بیٹے سے خفا رہنے لگی تھی، لیکن اسے اب میرے خفا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے بس اپنی بیوی سے فرق تھا، جو میکے جاتی تو اس کے پیچھے چلا جاتا۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا تھا اور کہا تھا کہ بیوی کو اتنا مت سر چڑھاؤ ورنہ تم خود مشکل میں پھنسو گے، لیکن اسے اپنی بیوی پر اندھا اعتماد تھا اور مجھے اس کا یہ اندھا اعتماد توڑنا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طور پر یہ لڑکا اس لڑکی کو چھوڑ دے، لیکن وہ لڑکی مجھے زہر لگتی تھی۔ ایک تو وہ میری نند کی بیٹی اور دوسرا وہ میرے بیٹے کی پسند تھی۔
ان دونوں چیزوں نے مجھے اس کے حسد میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ بس اب وہ بالکل بھی اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکے۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے سو جتن کیے، یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے کردار پر انگلی اٹھا کر بھی دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں دوسرے لڑکوں سے ملتی ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا تب تک میں ان سب چیزوں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ اسی بات پر اس لڑکی کی تو یہ میری بیوی ہے، میں اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے بیٹے کی ڈٹھائی پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اب میں اپنے بیٹے کے سامنے مظلوم بننے کا ڈھونگ رچانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے مارتی ہے، تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں مجھ سے کام کرواتی ہے اور مجھ پر نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھاتی ہے۔ لیکن میرے بیٹے نے میری بات سننے کے بعد کہا کہ اگر تجھے میری بیوی سے لگاؤ نہیں ہے تو اس پر باتیں بھی نہ کر۔ دیکھ، مجھے اس پر پورا یقین ہے، وہ اپنے سے بڑوں کی بہت عزت کرتی ہے، وہ مجھ سے بھی بہت عزت سے بات کرتی ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ آپ کی عزت نہیں کرتی؟ ہر بات پر وہ اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ اب مجھے کسی بھی طریقے سے اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنا تھا۔ ان کی شادی کو بھی 6 ماہ ہوئے تھے کہ یاسر نے مجھے کہا کہ اماں بات سن، مجھے تجھ سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ آج وہ نہ جانے کیسے وقت نکال کر میرے پاس آیا بیٹھا تھا اور مجھ سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، بیٹا بتا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تجھے مبارک ہو، تو عمرے پر جا رہی ہے۔ اس نے میرے گھٹنے کو دباتے ہوئے کہا تو میں ایک دم سے چمک کر اٹھ بیٹھی۔ میرا دل خوشی سے لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ تو مجھے اپنی بوڑھی ماں کو یوں ستا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے تجھے سے بہت عشق ہے اور میں عشق خدا اور عشق رسول میں اس دور تک جانا چاہتی ہوں، لیکن تو مجھے اس طریقے سے ستائے گا تو پھر رونے لگ جاؤں گی۔ میری آنکھوں میں اسی وقت بھر آئی تھی جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ اماں یہ ستاوا نہیں ہے، بلکہ سچ میں تجھے اور تیری بہو دونوں کو ہی عمرے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اتنے عرصے سے جو میں کما رہا تھا، میں صرف بس یہ ساری اپنی رقم اسی تنخواہ کے لیے رکھی تھی کہ آپ کو اور آپ کی بہو کو عمرے کے لیے بھیج سکوں، اور دیکھنا میں نے تم لوگوں کو کیسا گفٹ دیا ہے۔ میرا بیٹا یاسر چمک کر کہا تو میں نے بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں آنسوں سے ترس گئی تھیں، جبکہ میری بہو ندرت کچن کے دروازے پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ بات بہت خوشی کی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ یاسر بھی ساتھ جائے، لیکن یاسر نے کہا کہ نہیں، مجھے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اگر میں جاؤں گا تو پھر مجھے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اللہ اللہ کر کے مجھے یہ نوکری ملی ہے اور میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں نے تیاری باندھ لی، لیکن جیسے ہی دونوں نے عمرے پر جانے کی تیاری باندھی، میرے دماغ میں ایک خرافاتی منصوبہ چلنے لگا۔ یہ میں بول چکی تھی کہ میں اتنی خوبصورت جگہ پر جا کر بھی نہ جانے کیا کرنے والی ہوں، بس مجھے کسی طور پر بھی اپنی بہو سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ چنانچہ ہم دونوں نے اپنے بیٹے کو اللہ حافظ کہا اور عمرے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ ہم دونوں کے ہاتھ میں تسبیحات تھیں اور ہم دونوں نے عبائے پہن رکھے تھے۔ عبائے بھی یار بالکل ایک جیسے ہی لایا تھا۔ اس بات پر مجھے کافی کوفت محسوس ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے یہ تک فرق نہ کیا کہ وہ ماں کے لیے الگ سے لے جائے۔ نہیں، اس نے میرا اور اپنی بیوی کا بالکل ایک جیسا ہی لیا تھا۔ یوں چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے دماغ کو کھائی جاتی تھیں۔ نہ جانے میں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ وہ آ کر مجھے وقت بھی دیتا، مجھ سے بات بھی کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں نہ جانے کیوں اس کی بیوی سے ہر وقت کوفت ہوتی تھی۔ شاید اسی لیے کہ وہ اس کی پسند کی بیوی تھی۔ خیر، یوں چلتے چلتے یہ سفر تمام ہوا اور ہم دونوں خداوندی پہنچ چکے تھے۔ اس وقت جو دل کی حالت تھی وہ بیان کرنے سے قاصر تھی، لیکن خیر، وہاں پر جاتا ہی ہم لوگ عمرے کے لیے بیت اللہ شریف کا رخ کیا، اور ہم سب لوگ جو شخص ہمیں پسند نہ آئے تو اس کی تمام خامیاں نکالنے لگ جاتے ہیں اور اس کی تمام خوبیوں کو پیسہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس کی تمام خامیاں اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور ان خامیوں کو دیکھ کر ہم ان سے نفرت کرتے رہتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے رہتے ہیں
اور یہی وجہ ہوئی تھی کہ میں نے اپنی بہو سے اتنی نفرت پال رکھی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی اچھی لڑکی تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی، اس نے میرے سامنے کبھی زبان نہیں چلائی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں بس اس ضد پر اڑ چکی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھابھی سے ہی کروا کر رہوں گی۔ یوں دن گزرنے لگے اور ہماری زندگی مزید آگے بڑھتی چلی گئی۔ بیت اللہ شریف میں ہم دونوں عمرہ کرتی، وہ میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ امی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، لیکن میں اسے کہتی نہیں بیٹا۔ ان دونوں میں نے اس کے ساتھ اپنا رویہ کافی میٹھا کر لیا تاکہ اسے کسی چیز کا کوئی خوف نہ رہے۔ 30 دن کا عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب ہمارا جانے کا وقت تھا، اور جاتے ہوئے میں نے اسے قطعاً اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ آج صبح ہی میرے بیٹے کی ویڈیو کال آئی تھی اور وہ بار بار اپنی بیوی کا پوچھ رہا تھا کہ اماں اس کا خیال رکھنا اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو تو وہ کہیں آپ سے بچھڑ جائے۔ اور اس بات سے میرا دماغ میں ایک تدبیر جنم لیا، اور میں نے پھر اپنے دماغ نے سوچتے ہوئے اسے یہیں پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن کیسے، کب اور کیوں چھوڑنا تھا، یہ وقت آنے پر میں سوچ لیتی، لیکن ابھی فی الحال میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی تھی کہ اسے کسی قسم کی کوئی شباہت نہ ہو کہ وہ میرے لیے کسی کانٹے کی مانند ہے۔ میں اسے وہ کانٹا نکال کر سمجھ کر باہر پھینکنے والی خیر خواہ دن گزرنے لگے، اور آخر کار ہمارا آخری دن آ چکا تھا۔ ہماری تمام گاڑیاں ایئرپورٹ پر جانے کے لیے تیار تھیں۔ ہم قافلے کے ساتھ ہی تھے اور ہمیں قافلے کے ساتھ ہی روانہ ہونا تھا۔ ہماری 2 بڑی بڑی گاڑیاں تھیں جس میں ہمارے قافلے کے تمام لوگ ایئرپورٹ تک جانے والے تھے۔ جیسے ہی گاڑیاں ہم لوگ جا کر بیٹھنے لگے، میں نے اپنی بہو سے کہا کہ جا کر آب زمزم بھر کر لاؤ تاکہ ساتھ لے جا سکیں اور راستے میں بھی پی سکیں۔ ویسے بھی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، دوائیاں کھا کر بار بار مجھے پیاس کی طلب ہوتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ایک بوتل بیگ میں علاوہ موجود ہو تاکہ ہم بار بار پانی پی سکیں۔ میری اس بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے جیسے ہی رخ موڑا، میں جلدی سے ڈرائیور تک آئی اور جلدی سے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، میری بہو آگے والی گاڑی میں بیٹھ چکی ہے۔ ان لوگوں کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایئرپورٹ تک لے آئے اور ہماری رہائش گاہ سے ایئرپورٹ تک کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا تھا، اور جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو 50 منٹ فلیٹ میں رہتے تھے، لیکن ابھی تک میری بہو نہیں آئی تھی۔ اب مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گی، اور اب ویسا ہی ہوا تھا۔ فلائٹ تک وہ ہم تک نہیں آئی تھی اور میں جہاز میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچی۔ جب بیٹے کو یہ بات بتائی تو وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہنے لگا، ماں مجھے ندرت ہی چاہیے، آپ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئیں، آپ اسے کیوں چھوڑ کر آئیں؟ لیکن میں نے اسے یہی یقین دلایا کہ وہ کسی شیخ کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یاسر کو کہہ دینا کہ مجھے اس کی اب ضرورت نہیں رہی، بیٹا وہ تیرے قابل نہیں تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کافی دن تک اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے باہر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن میں اسے سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پہلے بات کر لی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی بانجے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تو مانگا۔ میری بہن انکار نہ کر سکی اور پھر میں اپنی بانجی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے بیٹے کو سنبھالنا شروع کیا، اور یوں یاسر آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس آنے لگا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، اب وہ میری پسند سے شادی کر کے خوش ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل مر چکا ہے۔ اب وہ اکثر خاموش رہتا تھا، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک روز ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں میرا بیٹا بہو دونوں ہی گھر پر موجود تھے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ آرام سے چائے پیو، میں خود جا کر دروازہ کھولتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے موجود لوگوں کو دیکھ کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے تو وہی شیخ اور اس کے ساتھ میری بہو کھڑی تھی۔ میری بہو کے ہاتھ میں ایک ماہ کا بچہ بھی تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، 8 ماہ ہو چکے تھے اور میں اس لڑکی کو بھول چکی تھی، لیکن یہ لڑکی اب اپنے ساتھ ایک بچہ لائے میرے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اور میرا بیٹا بھی اندر موجود تھا۔
میرے پیروں تلوں سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کون؟ تو شیخ صاحب نے صاف گوئی سے مجھے کہا کہ دروازے سے ہٹ جاؤ اور اپنے بیٹے کو بلاؤ۔ میں نہ ہٹی تو اس نے چلا کر کہا، جس کی آواز پر میرا بیٹا بھاگتا ہوا باہر آیا، لیکن سامنے اپنی بہو کو بیوی کو دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ وہ ندرت تھی جو آنکھوں میں آنسو لیے بڑی امید سے یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر کچھ بولتی، شیخ آگے بڑھا اور اس نے یاسر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری امانت، میں تمہیں واپس لوٹانے آیا ہوں۔ شاید اسے اس کے قافلے والے وہاں پر بھول آئے تھے، لیکن یاسر نے کہا، میری ماں نے تو کہا تھا کہ یہ کسی شیخ کے ساتھ۔ ابھی اس نے یہ بات ادھوری چھوڑی تھی کہ ندرت آگے بڑھی اور کہنے لگی، آپ میرا یقین کریں یاسر، یہ آپ کا بچہ ہے۔ میں تو امید سے تھی، جب میں عمرے کے لیے گئی تھی میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، میں نے یہ بات واپس آ کر بتانے پر چھوڑ دی تھی، لیکن جب واپسی کا وقت ہوا تو آپ کی امی نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا، اور جب میں 10 منٹ بعد پانی لے کر اپنی جگہ پر پہنچی تو وہاں کر کچھ بھی نہیں تھا۔ در در بھٹکنے لگی، آخر کار مجھے یہ شیخ ملے۔ انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ میرا ویزا ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ شیخ وہاں کے جانے مانے اور بڑا اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں پتہ کروانا شروع کیا اور 8 مہینے میں انہوں نے آپ کے بارے میں ایک ایک بات جان لی۔ انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ آپ کی امی نے مجھے وہاں پر چھوڑنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، شاید میری توجہ اور میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے ماں جی نے مجھے وہاں پر چھوڑ دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو ماں شرمندگی سے جھک گئی۔ مجھے اب یوں لگنے لگا جیسے میری آنکھوں پر بہت وزن ہو۔ شاید یہ شرمندگی کا وزن تھا جسے میں اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہا، اماں کیا یہ سچ ہے؟ میں خاموش رہی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، اب یہاں تک کہ میری بانجی جو کہ اب میری بہو بن چکی تھی وہ بھی آ چکی تھی۔ ساری صورتحال کو سمجھ لینے کے بعد وہ کہہ رہی تھی، ہاں یہ صرف بات بالکل سچ ہے، اب یہ امی نے یہ سب کچھ کیا تھا مجھے اپنے گھر کی بہو اور آپ کی بیوی بنا سکے، لیکن آپ یقین جانے میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے خالہ کو صاف منع کیا تھا، میری امی نے بھی، لیکن خالہ نے کسی طور پر بات نہ مانی۔ انہیں لگتا تھا کہ آپ کی پسند ہوئی آئی لڑکی کبھی بھی آپ کی امی کو خوش نہیں کر سکے گی۔ وہ خود جان بوجھ کر یہ سب کر رہی تھی۔ یاسر نے بے یقینی میں میری طرف دیکھا اور پھر ایک بار آگے بڑھا۔ اس نے اپنی بیوی ندرت کو اپنے ساتھ ہاتھ سے کھینچ کر اندر لائے اور ساتھ ہی شیخ کو بھی۔ شیخ کی کافی خدمت کرنے کے بعد شیخ وہاں سے روانہ ہو گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ گئی، اور مجھے اب اپنے کیے پر بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ میری اپنی بانجی ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن وہ اب میرے بیٹے کے بچے کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ مجھے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ میں نے سب سے معافی مانگی تھی، سب نے مجھے معاف کر دیا، لیکن نہ جانے کیوں ایک شرپسندگی تھی جو مجھے ابھی تک مجھ سے دور ہو نہیں پا رہی تھی، کہ اولاد بالکل بھی نہ سمجھ پائی تھی وہ اپنے لیے پرفیکٹ انسان بھی چن سکتی ہے۔ میرے ماں باپ کو زبردستی کے فیصلے اپنی اولاد پر نہیں چاہیے، اور نہ ہی ان کے فیصلوں پر نقص نکال کر بچوں کو خود سے بدظن کیا جائے، ورنہ پھر ماں باپ بچوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور یہ سب جتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کوئی والدین ہی سمجھ سکتا ہے۔